لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله
زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی، گزشتہ جمعہ کو مبارک ہے جناب کے سامنے جس موضوع سے گفتگو کی تھی مثال سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور جناب کے سامنے جس موضوع بیان کرنا تھا اس کا عنوان ہے رمضان المبارک میں صحابہ کرام کی جان نثاری۔ ماہ رمضان المبارک دے اندر میرے کریم آقا لجپال مدینے کے تاجدار یارانے صحابہ پاک نے جس طرح دین مصطفیٰ دے عزت مصطفیٰ ناموس رسالت دی خاطر اپنیاں جانا پیش فرمائیاں سچے عاشق کہ جنہاں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں، صرف میرے کریم آقا کا محبت ہے۔ تو دوستان گرامی، انشاءاللہ العزیز چند واقعات اس حوالے دے کہ رمضان المبارک دے اندر جڑی اسلام دی پہلی جنگ ہوئی سی، جنگ عظیم، جنگ بدر، غزوہ بدر، تو پوری کائنات دل و دماغ کے اندر اور صحابہ کرام کی وفاداریاں اور جان نثاریاں لوگوں کے دل و دماغ کے اندر محفوظ نہیں۔ کئی زبان درازی کرتے ہیں کہ صحابہ نے رخصت سے ملگیزہ میرے کریم آقا لجپال مدینے کے تاجدار دے حضرت ابوبکر صدیق دی الف تو لے کے میرے کریم آقا دے آخری صحابی حضرت ابو طفیل آپ تک کوئی ایسا میرے نبی دا یاد نہیں کہ جنہیں جڑے جان دین دیو ڈرے ہوئے یا جتھے میرے کریم آقا نے حکم فرمایا ہوئے جنگ دا اعلان، جہاد دا اعلان فرمایا، تو صحابہ کرام نے انکار فرمایا ہوئے۔ پوری تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ جناب کو نہیں ملے گا کہ میرے سرکار دو
मुक़द्दस आका इनामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम व बारिक वसल्लम जिस तरह की सैयद आलम इरशाद फरमाते रहे सहाबा इकराम ना माल की परवाह ना औलाद की परवाह ना अपनी जान की परवाह करते सन। करीमा का हुक्म फरमाना माल भी पेश करते सन, जाना भी पेश करते सन, अपनी औलादा भी पेश फरमा देते सन। मोहब्बत ना बोलिए सुभान अल्लाह। दोस्ताने गिरामी, तो देखना यह है कि रमजान मुबारक के अंदर मेरे करीम आका दे यारा ने रोजा रख के अरब की शदीद गर्मी आज थोड़ी जी तेज धूप निकल आए, सूरज निकल आए तेज, साढ़े को बैठना मुश्किल हो जाता है। किस बिना से गर्मी बहुत है, तो उस सहाबा इकराम मेरे करीम आका लजवार मदीने के ताजदार दे यार के रोजा रख के अरब की शदीद गर्मी वाला इलाका गर्म इलाका है, उस इलाके के अंदर अपनी जाना पेश की। ऐसे ऐसे मेरे नबी ने यार कि खजूर दे नाल रोजा रखना है, खजूर नाल रोजा रख के जिहाद वास्ते जाते हैं, खजूर नाल रोजा रखना है, पानी नाल इफ्तार करना है। आज साडे कोल बहुत ज्यादा लातादाद निअमतां, क्या मेरे करीम आका लजवाल मदीने के ताजदार मेरे सहाब ने अहले बैत ने, क्या वो यकीन करके जानो जेड़ी चीज में इशारा कर अल्लाह पाक उन्हां दे इशारे उत्ते पहाड़ां नूं सोना बना देवे। वो मेरे नबी दे यार खजूर और पानी का रोजा सहरी और इफ्तारी फरमाते ने। फिर आजमाइश देखो कि फिर जिहाद का ऐलान होता है, रोजा रख के पैदल सफर करते हैं, किसी को सवारी है किसी को नहीं है, किसी को पैर के अंदर पहनने वास्ते जुत्ती है किसी को नहीं है, और फिर भी उन्होंने ये नहीं किया कि असा साडे कोल पूरियां चीज़ां पूरे आलात सामान मौजूद नहीं, असी जिहाद किवें करांगे। लेकिन खुदा दी इज्जत दी कसम करके कह रहे हैं मुसलमानों, मेरे करीम आका दे सहाब जिन्हां कोल टुट्टी तलवार होई सी, उस टुट्टी तलवार नाल लखां दे सिर कर करके लखां दे सिर कर करके टुट्टी तलवार होई। वजह की है कि अल्लाह पाक दी इमदाद, अल्लाह पाक दी मदद उन्हां दे नाल शामिल हाल होती सी, उन्हां दे नाल रब दी मदद होती सी। मेरा रब नसरत मिनल्लाह व फतहुन करीब, मेरा मालिक अल्लाह दी इमदाद फरमाता सी, गैब के फरिश्ते भेज के इमदाद फरमानी। फिर उस सहाबा इकराम सिर्फ तुहाडा मेरा ईमान मजबूत करने की खातर कि अगर साडे कोल आला आला निमतां भी होवन, गर्मी नूं रोकण वास्ते एसी भी मौजूद होवे,
دل کے پانی کا انتظام نہیں ہوئے اتنی چیزاں ساڑھے کو مقصد ہوگن پھر جسامت بھی ساڑھی پوری جسامت ہوئے اور ہر چیز ہر نعمت ساڑھے کو ہوئے لیکن پھر یہ سب نا شکر ہو کے ماہ رمضان شریف کا روزہ نہ رکھیے میرے قریب آقا دے یارہ نے دسے ہے کہ اے دنیا والیو اے سونے حبیب دی امت گرمیاں دے اندر روزے بھی آگے دین دے اوکھا وقت بھی آئے گا لیکن دین دے اوکھا وقت آئے گا رمضان دا روزہ رکھ کے جہاد کرنا توڑا کامے صدیق دی صدیق پاک صف جندر شامل کرنا رب خالق کی کائنات آگا اس واسطے میرے نبی دے یارہ نے سارے مسلمانہ دے ایمان مضبوط پختہ کرن دی خاطر کئی ایسیاں فتوحات جنگانے جنہیں رمضان مبارک میں درمیانے اور سب نے پہلے اسلام پہلی جنگ جنگی جس جنگ اندر توڑے اور میرے کئی آقا ہوگا جنگ بدر رمضان شریف کی ہوئی اوتے صحابہ کرام نے اپنیاں جانا پیش کیشیاں مال پیش کیشتا ذاتہ پیش کیشیاں تو دوستان گرامی احباب وقار آج مسلمان صرف زبان پر کلمہ پڑھی بیٹھا ہے میرے قریب آقا نے یارہ نے زبان دا دل تک کلمہ پڑھیا سے دلوں کلمہ پڑھ کے جس وقت بندہ دلوں کلمہ پڑھتا ہے اس وقت دل دے اندر کسے دنیا دار کا خوف نہیں ہوتا رب اور رب دے رسول کا ہی خوف پیدا ہوتا ابو جہل کے سردار رئیس بادشاہ جس وقت صحابہ کرام نال گفتگو کرتے تھے ابو جہل ورگا کرتا تھی تو میرے نبی دے یارہ نے گفتگو دے اندر لچک نہیں سی ہوتی لچک پیدا نہیں سی صرف وجہ کہ میرے نبی دے یارہ نے اپنے محبوب دا کلمہ پڑھے کہ دلوں کلمہ پڑھے دلوں کلمہ پڑھ کے پھر انہوں نے دنیا دے کسے سلطنت کسے سرداری کسے ستراہٹ کا ڈر نہیں سی صرف اپنے رب اور رب دے رسول اور قبر حشر کا خوف دل جائے محبت رب بولیے سبحان اللہ پھر جس وقت انہوں نے انج زندگی گزاری ہے انہوں نے واسطہ پھر میرے مالک نے ارشاد فرمایا محبت رب بولیے سبحان اللہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم مولا نے قرآن مجید فرقان حمید در ارشاد فرمایا رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ پاک نے فرمایا اور رب نے راضی ہو گئے رب انہاں تے راضی ہو رب تے راضی رب انہاں تے راضی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے آقا انعام دار مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھنے والے میرے نبی علیہ جنہاں نے ایمان دی حالت دے اندر صحابی کے شکر لے جاتا ہے ایمان دی حالت دے اندر جنہاں سونے محبوب دو جہاں دا چہرہ تکیا ہوئے مکھ مبارک تکیا ہوئے رخ مصطفیٰ جنہاں نے تکیا ہوئے ایمان دی حالت دے اندر جنہاں نے چہرہ میرے نبی دا تکیا ہوئے صحابی رسول میرے نبی دے پیارے یار حضرت ابوبکر صدیق ورگے حضرت امیر معاویہ سرکار ورگیاں سونیاں ہستیاں یہ نام سرکاراں نے ایمان دی حالت دے اندر زندگی گزاری اور ایمان دی حالت دے اندر دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے ایمان دی حالت دے اندر توجہ دوستان گرامی کرے آ جائے رمضان شریف یہ مہینے دے اندر صحابہ کرام نے جان نثاریاں رمضان شریف دے مہینے دے اندر صحابہ کرام میرے نبی دے یار روزہ بھی رکھتے ہیں
تواڈے حکم اپنے سر دا تاج نال ہے توجہ میرے کریم آقا لجپال مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جنگ فرمایا صحابہ اکرام حاضر ہو گئے جس وقت بھی جنگ دا اعلان فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا دے پیارے یار عاشق صادق آپ کو حکم فرمانا آپ نے مدینے دے بدار دے اندر اعلان فرمانا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جنگ واسطے جہاد واسطے حکم فرمایا ہے اپنا مال اولاد پیش کر سنیا جی مرد نے نا اس وقت دیاں صحابہ بیبیاں عورتاں یقین کر کے جانو کہ انہاں دے دل دے اندر میرے کریم آقا دے دین دی کتنی اہمیت تے قدر سے اونچی آواز نہ بولیے سبحان اللہ ہاں میرے دل دے نوجوانوں توجہ کرے میرے آقا نامدار میرے روندیاں روندیاں ماں بھی روئی جا رہی ہے
اجازت دے میں سونے نبی کی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤں سبحان اللہ تو اما اجازت دے مسلمانوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ بی بی نے اپنے بچے کو جس وقت حاضر کیا میرے کریم آقا لجپال مدینے کے تاجدار نے فرمایا اے بی بی اے بچہ تلوار چلانا نہیں جانتا اے جنگ دے اصول جنگ دے کرتب اے نہیں جانتا بی بی بول کے آخری یا رسول اللہ میں جان نہیں ہوں میرا بچہ جنگ تلوار چلانا بھی نہیں جانتا جنگ لڑنا بھی نہیں جانتا جنگ کے اصول بھی نہیں جانتا لیکن یا رسول اللہ اتنا تے کر سکتا ہے نا جدو کسے تہاڈے یار والے کافر دا تیر آ رہا ہوئے گا میرا بچہ آگے ہو کے اپنے سینے دے ایک تیر برداشت کر لے گا چل لے گا تاکہ وہ شہیدہ کی صف دے اندر آ جائے او بیبیاں کہ جنہاں نے اپنے بچیاں دی اس طریقے نال تربیت کی ہے اس طریقے نال تربیت کر کے میرے کریم آقا لجپال مدینے دے تاجدار دی آواز مبارک نے لبیک کہہ کے حاضر ہوئے جدو اس طریقے دے ایمان والیاں بیبیاں اور ایمان والے بندے اور ایمان والے بچے ہوئے پھر یقین کر کے جانو اس دور دے اندر کوئی بھی کریم آقا دی گستاخی تے دورے کوئی میلی اکھ بھی نہیں سونے والے دیکھ سکتا سبحان اللہ آج کوئی فرانس چ کتا بھونک رہا ہے کوئی ایران چ کتا بھونک رہا ہے کوئی شام چ بھونک رہا ہے کوئی فلسطین چ بکواس کر رہا ہے کوئی امریکہ چ بکواس کر رہا ہے کوئی یورپ کے اندر بکواس کر رہا ہے ارے میرے کریم آقا نے خاکے دے جھنڈے لہرا رہے ہیں اج بھی لہرا رہے ہیں انہاں دا سفیر مسلمانوں نے جانا چلی گئی انہاں دا سفیر بیڈ دے اندر ایسی جگہ آرام کر رہا ہے انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں انہاں تاڑی تے تاڑی ماری ہے اوتھے دے صدر نے تاڑی ماری ہے جس وقت مرے نہ لوگ ادھر پولیس والے ادھر دوسرے جس وقت آپس میں مرے تاڑی مار کے ہنسے فرانس کا صدر یہ ساڈا مشن کامیاب ہو گیا کہ اساں مسلمانوں کے ہتھوں مرا رہے ہیں مسلمان آج جتھے مرضی کو بکواس کر رہا ہے کوئی لگام پان والا نہیں لگام پان والے اسلامی بادشاہ ہوتے ہیں مسلمان بادشاہ ہوتے ہیں وہ کیڑے ہوتے ہیں سلطان عبدالحمید ورگے تاجدار ہوتے ہیں اچھی بات نہ محبت نہ بولو سبحان اللہ ہم دوستان گرامی توجہ کرے خلافت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ دا بڑا بڑا بادشاہ ہویا جس کا نام سلطان عبدالحمید جس کا واقعہ عشق رسول دا میں اندر سنا گیا تھا فرانس دے صدر نے فلم بنانے کی کوشش کی تھی میرے کریم آقا نے
دربار بند ہو گئے آج مسجد بند ہو گئی الحمدللہ اس مسجد کے اللہ کا خاص ہو رہے بڑے بڑے اوکھے میں آئے اللہ کا خاص ہو رہے یہ پھر اللہ نمو ہی چلتا رہا جی میں چلتے ہوتے پر یقین کر کے جانا کافر مستاسی کافر جان کہ کعبے جندر بیماریاں دور ہوئی کافر نے کعبہ بند کرایا کافر جان جاتی مسجد علی اندر ایک نماز پڑھو شالی نماز ثواب ملتا ہے کافر نے سوچا مسجد نبوی بند کرا دیتی گئی تو نام نہاد مسلمان کرنا پڑا میرے آخر نے ایسا توحید ٹھیکیدار ایسا شریعت ٹھیکیدار توحید ٹھیکیدار عقل دے پردہ میں کیونکہ جس وقت فرعون غلام بن جاوے اس وقت کافر غالب ہو جاتا ہے کافر غالب ہو جاتا ہے نام اقرار فرمایا فرمانے حاجتا خوب کلندر اقبال نے بڑی سنی گل کی ہوئی ہے نام اقرار فرمانے آپ نے فرمایا حاجتا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر ضمیر بدل گیا کر رکھ مطالبے لا جی اے ہوئی جائیں جانا لے کے اسمبلی ہال کے پارلیمنٹ کے اندر جی اے بھی بل پاس ہو رہا پھر انیاں جانا جڑیاں گیا اے کس خاصے گیا جی او ہوئی بل ان بھی پاس ہو رہا انیاں جانا دین تے لین دے نال بھی وہ پاس ہو رہا جی اے جڑا سفیر کڈنا معاملہ ہے جی ہم اسمبلی میں چھوڑ دیتے ہیں جس اسمبلی کو سے مطالبہ کر رہے ہیں ان دے 90% مردہ ہی بیٹھے ہیں 90% مردہ ہی نہیں کن دے کو مطالبہ کر رہے ہیں جنہیں 16 مہینے کی حکم رکھی ہوئے تو اسی صدر کو مطالبہ کر رہے ہیں نبی دی عزت نبی دی نموز کو مطالبہ کر رہے ہیں انہاں نبی دی عزت پہرا دینا نبی دی عزت اور نموز تے پہرا دینے والے ہوتے غازی مودی ورگے والے مطالبات نہیں ورگے سبحان اللہ غازی ممتاز قادری ورگے غازی احمد چیمہ ورگے غازی شیر خانیازی ورگے انہاں ورگے رہبر جلال ہوندے نے جڑے میرے کریم آقا دی عزت اور نموز تے پہرا دیندے نے محبت نال بولیے سبحان اللہ جنہاں خالی زبان دا کلمہ پڑھیا ہویا زبانی کلمہ پڑھیا ہویا وہ کدی سونے کریم آقا دی عزت اور نموز تے پہرا نہیں دیں گے ہمیشہ اس پہرا دیں گے جنہاں صحابہ اکرام کو دل دا کلمہ پڑھیا ہویا اچھی آواز بولیے سبحان اللہ تاں دوستان گرامی حضرت پیر بابا رضی اللہ تعالیٰ سرکار فرماتے ہیں آپ نے فرمایا سے زبانی کلمہ یارو ہر کوئی پڑھتا یارو دل کا پڑھتا
اندر کے مطالبہ کرنے کی لوڑ نہیں پڑتی اسلام بادشاہ کہ لوڑ نہیں پہنتی مطالبہ یہ مطالبہ کیتا ہے پھر اسلامی نہیں مسلمان نہیں یہ مسلمان ہے پھر مطالبہ جنہ آگے کتوں کا کام نہیں چل رہا ہے فرانس سے سفیر میں بات کر لیا گیا کڑے ہیں نہیں کڑے نہیں کڑے کس وجہ تو نہیں کڑے کہ غلام حکومت غلام بادشاہ جرا کافر دا غلام ہوئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا ایک صف کے اندر ایک پلیٹ کے اندر دودھ دے پیشاب میں کٹھا کھا ہوئے نا کبھی میرے کریم آقا کی عزت اور نموز سے باہر نہیں دیں گے پاوے بادشاہ ہوئے تو پاوے تھلے بادشاہ نے آیا باہر وہی دیں گے جنہ نے دودھ دا دودھ اور پانی دا پانی اسلام دے کفر دی ونڈ کیتی ہوئے اسلام دے کفر دی ونڈ کرنے والے سلطان عبدالحمید ورگے بادشاہ نے یا اورنگزیب عالمگیر ورگے یا محمد ابن قاسم ورگے بادشاہ گزر گئے محمد کو بولیے سبحان اللہ ہاں دوستان گرامی نہیں چلتا اسی آخری بار پیش کر کے اجازت چاہنے والے بندوں کر جانے میرے کریم آقا نے رمضان شریف کا مہینہ آیا میرے کریم آقا نے جب اللہ سے اعلان فرمایا صحابہ اکرام نے اپنی جانہ پیش کیتیاں نے اپنے مال پیش کیتے نے اپنی اولادہ پیش کیتے نے پرواہ نہیں فرمائی کی معاملہ ہے کس وجہ تو انہاں دے دل اندر صرف دین کی اہمیت
صحابی دے تیر روکن دی ڈھال دی ہوئے گی میرے پتر کو اگے کر دیا جائے تو پیتا بچہ ہے ایک تیر برداشت کر لگے گا تک اپنی شہید دی ماں بن جاواں گی میرے آقا نام دار مدینے میں راجہ اللہ کرما بن والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم میرے آقا نام دار مدینے میں راجہ صلی اللہ علیہ وسلم یار عجیب معاملہ ہے میرے نبی نے یار اپنی بیٹیاں ایسی تربیت فرما کے ٹر گئے ایسی تربیت فرمائی کہ انہوں نے اپنے بچے بھی حاضر کیتے اپنے سینا سے میرے نبی کی بات کر میرے آقا نام دار مدینے میں راجہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے یار بیٹھے میرے آقا نام دار دی بارگاہ دے اندر میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی بارگاہ دے حاضر خدمت ہوئی آن کے اندر کر دیا یا رسول اللہ کملی والے تو اللہ تعالی نے مردوں واسطے بھی رسول بنایا ہے عورتوں واسطے بھی رسول بنایا ہے کملی والے عرض لے کے آئی ہوں ایک سوال لے کے آئی ہوں اسی بیویاں رل کے بیٹھیاں ایک سوال لے کے آئی ہوں ساری بیویاں نے مشاورت دینا مشورے دینا ایک بڑی بار کرنا لے کے آئی ہوں میرے آقا نام دار نے فرمایا ہاں بی بی بول یہ سوال لے کے آئی ہے عرض کی دی یا رسول اللہ کملی والے اسا گھر دے اندر یا رسول اللہ ڈکی ہوئی نحن محشر النساء مقصورات مخدرات قواعد ویوت عرض کی بھی یا رسول اللہ اسا گھر دے اندر ڈکیاں اور اپنے شوہر دے مال دی حفاظت کر دیا اور کملی والے حفاظت اولاد دی دین دے مطابق اسا تربیت کر دیا لیکن حضور کے معاملہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے اور دواز میں رسول بنایا دواز میں رسول بنایا یا رسول اللہ کملی والے مرد جہاد واسطے جانے نے اسی جہاد واسطے نہیں جانی سارے ثواب دے اندر کمی آ جائے گی مرد تمہیں پڑھتے ہیں ایسا تمہیں نہیں پڑھیا ساڑھے ثواب دے اندر کمی آ جائے گی مرد عیدہ پڑھتے ہیں ایسا عیدہ نہیں پڑھیا ساڑھے ثواب دے اندر کمی آ جائے گی یا رسول اللہ کملی والے مدینے نے تاجدار کہ اسا پابند گھر دے اندر اسا اولاد دی تربیت کر رہی ہیں اور اپنے شوہر دے مال دی حفاظت کر رہی ہیں میرے آقا نام دار مدینے دے تاجدار نے فرمایا میرے قریب نبی نے فرمایا جڑے دن کم تم دسے نے کہ پردے اندر اپنی اولاد دی حفاظت کر کے تربیت کر رہی ہیں دین دے مطابق اپنے ماں شوہر دے مال دی حفاظت کر رہی ہیں ایک دن کم دی پابندی تسی کر لو اس دن کم دی پابندی تسی کر لو اور جڑے کم جہاد کر کے جڑا ثواب مردا ملدا ہے جمعے پڑھ کے جڑا ثواب مردا ملدا ہے عیداں پڑھ کے جڑا ثواب عیداں پڑھ کے جڑا ثواب ملدا ہے مردا نوں اللہ پاک او گھر بیٹھے عطا کر دے یقین کر کے جانو اج کافر بڑا مسلمان آیا ہے کافر ہنسیا ہے ساڈے بچے جمن دے دور سی ساڈے بچے جمن دے بے ساڈے بچے جمن دے بے حیا مسلمان دی عورت بچہ جمن دے بابا فرید بن جاوے مسلمان دی بی بی بچہ جمے تا تالی حج گئی ورگا تواج
سلطان صلاح الدین ایوبی ورگا رحمت تیرا علماء بن جاوے مسلمان دی بھی بن جاوے اور اپنے باروں کی ورگا تاجدار بن جاوے انہیں سوچیا کہ اینا دے جمن دے بادشاہ بندے نے رحمت تیرا علماء بندے نے غیر مطلب نے غیور بندے نے ساڑھیا جمن دے ساڑھیا جمن وہ بے پردو دے غیر تیرے بیدی تیرے امام آئے انہیں اور جمبار کر لیا یقین کر کے جانا میرا خون کھولے خون دیا یقین کر کے جانا کھارو جانے اللہ نے دھرنا دی تازی روک دے بالکل نہیں روک دے ایک جڑ کے سارا بات کی سمجھ کرتے ہوئے ایسا نہیں منع کرو مسلمان نے اور دیکھیا انہوں نے دھرنے دے باہر نکل جانے باہر نکل کے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے انہوں نے لکھا دی مدد باہر نکل جانے لیکن میرا رب نے فرمایا ہے میرے گھر سے اچھی لبیک نہ آکھیا جے رب دے گھر ورگی پاک جگہ کوئی نہیں اس گل تے کوئی بندہ ناراض رہے ہوگے مسلمانوں کی عزت سمجھ آؤندیاں نے ایک کم اتنا غلط کام ہویا ہے کہ ہر محلے دے اندر ہر چوک دے اندر ہر شہر دے اندر وہ بیبیاں جنہاں دی آواز میری امام غزالی فرماتے ہیں اگر عورت دوڑی ڈنڈے دے اندر کوئی چیز کٹ رہی ہوے غیر مرد ان دی آواز بھی نہیں سننی چاہیے سبحان اللہ امام غزالی جنہاں دے بارے اقبال فرماتا ہے رہ گئی رسمیاں یا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی سبحان اللہ میں اپنی آنکھاں نال دیکھیا ہے فرانس دا صدر مسکرایا ہے مسکرا کے داڑھی ماردا ہے مار کے کیا گیا ہے مسلمانوں دے ہتھوں مسلمان مرائے گئے مسلمانوں نے عورتوں بار کر دیتا ہے یار افسوس دی بات ہے افسوس دی بات ہے مجھے پھر دلیل دینی کہ جڑیاں میرا جسم میری مرضی والے نعرے لانے جانے کیا وہ باہر نکل سکتیاں نے نبی دی عزت واسطے نہیں نکل سکتیاں کہ تو میرے نبی کا فرمان ہے یا بیبیاں کا نبی یا رسول اللہ کملی والے مدینے دے تاجدار ساڈے مرد جہاد کرتے ہیں اساں نہیں کرنا ساڈے ثواب ہر کمیاں جائے گی میرے کریم آقا نے فرمایا تساں ہر پردے دے اندر رہو اپنی اولاد کی تربیت کرو اپنے مرد دے خاندان دے مال دی حفاظت کرو جو انہاں نوں جہاد کر کے ملے گا اللہ تعالی گھر بیٹھے عطا کر دے گا ہاں دوستو یہ کہ اندر کی دی لفظ نہیں ادھر کی دی لفظ نہیں میرے آئینہ مدینہ دا تاجدار فرمانے والی شان ہے کہ میری رب کی آواز سے پسند کرو وہی مومن پر آواز سے پسند کر یار اگر سا جانیا کہ میری نظر پردے دے اندر غیر دی اندر آیا ہے غیر بندہ نہ دیکھے ایک مسلمان کی عزت ہے جنہوں نے بار نکل کے اپنے پیارے رسول اللہ نے مارے آئے ہیں ایک لفظ سمجھا جاتا ہے لبیک یا رسول اللہ سویا بھی حاضر لیکن کافر جب رسول آیا ہے کافر خوش ہو جائے کس وجہ سے کافر خوش ہو جائے انہاں دی عزت باہر نکل جانے خلیفہ ہوے رحمت دی انہاں دی رضی اللہ پیدا کر دیا جڑے کافر کے لگ جاتے ہیں کافر دے سینے اندر سینہ پا کے ہو جاتے ہیں اج مسلمان دی گولی مسلمان دے سینے اتے چلے مسلمان دا ہاتھ مسلمان دے ہاتھ دے وجے مسلمان دا جائے مسلمان دے ہاتھ ساری مسلمان دے ہاتھ دے اندر آوے اے اسلامی حکومت نہیں اے ظالمان دی حکومت ہے ایماناں دی حکومت ہے اے کافراں دی حکومت ہے جتھے مسلمان دی حکومت ہوے اوتھے میرے نبی دی عزت تے آہٹ نہیں ہوندی اوتھے صدر تے وزیر کا سارے بادشاہ کر آیا سارے عاشق رسول ہوندے نے میرے نبی دے غلام ہوندے جڑا بےمان آکھے جنوں پوچھا جاوے تو شادی نہیں کیتی وہ بکواس کرے کہ تو بازاروں ملدا گھر میں کھانا کی فائدہ ایہو جے بغیر ایہو جے تیوس ایہو جے غلام دی وجہ کبھی نبی دی عزت تے پہرا دے سکدا
کر کے جانو جب مسلمان دی گولی مسلمان تے چلدی ویکھ رہے ہیں یا چرونے ہیں کہ یار انہاں مسلماناں نے انہاں مددگاراں نے کافراں دے نال مقابلے کرنے سن ہر مسلمان مسلمان دا مقابلہ کر رہا ہے مسلمان مسلمان دا مقابلہ کر رہا ہے ادھر بھی شہید کہہ رہے ہیں شہید کہہ رہے ہیں یار وچ گل سمجھ نہیں آئی پتہ چل گیا جمہوری قانون جمہوری نظام ایک ہے سیاست ایک ہے جمہوریت سیاست میرے نبی نے بھی فرمائی ہے سیاست کے اندر اکثریت نہیں ویکھی جاندی جمہوری قانون کے اندر اکثریت ویکھی جاندی ہے سیاسی نظام جڑا ہے وہ سنت میرے نبی دی ہے جڑا جمہوری نظام ہے ایک فرض نظام ہے جڑا بھی اندر آوے گا مولوی آوے گا پیر آوے گا فقیر آوے گا بادشاہ آوے گا سارے ختم ہو جاون گے بے دین کر دے گا کافر نال ہو یہ سیاست سے فروغیات دیکھے گا سیاست مسلمانے گلے دیکھے گا سیاست مولا علی دیکھے گا سیاست محمدی دیکھے گا او دے اندر دل نہیں دیکھا جائے گا او دے اندر الیکشن دی لوڑ نہیں ہوندی اس وقت چند بندے بیٹھ کے چند جنے نبی دے یار بیٹھ کے ککھاں دے ڈھارے تھلے بیٹھ کے ابو بکر نو خلیفہ بنا چھڑ دے یقین کر کے جانو مسلمانوں صحابہ کرام تاریخ پڑھ جنہیں حقیر سمجھ کر گزار دیا تھا وہی چلا کے چلے گئے روشن میرے کریم آقا نے جانا تاریخ پڑھ جس وقت نبی نے یاد نبی نے اہل بیت کی تاریخ پڑھے گا تینوں تے جمہوریت نظر نہیں آئے گی تینوں تے سیاست ہی نظر آئے گی جی جی وہ پھر اکثریت نہیں دیکھی جاتی اوتھے جو کریم آقا لجپال مدینے دے تاجدار جیڑا نیک ہے جیڑا نیک ہے سارے دے وچوں بڑے عہدے والا ہوتا ہے اون دا چناؤ کر دے چناؤ کر کے اونوں حاکم تے خلیفہ بنا چھڑے تیری اس ملک کے اندر تیرے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ پورا ہے جس وقت تے خلیفہ مقرر ہوگا صدر نہیں خلیفہ مقرر ہوگا خلافت آئے گی خلافت نظام خلافت آئے گی اس وقت جمہوری نظام کے اندر کبھی بھی اسلام دا خیر خواہ کتنے صدر بچے سا بچپن تو بیٹھنے لگے ہیں جیڑا بھی صدر ہے جیڑا بھی بادشاہ ہے جیڑا بھی رہبر کرسی تے بیٹھا ہے کوئی بھی دین دا وفادار نہیں ہے جیڑا بھی دین دا غدار نہیں ہے اساں کھلے جانے کا فرمان اسی کیا ایک طرف آسمان ہے ایک طرف آسمان ہے ازمان دیا ادھی عمر گزر کے مسلمانوں کی ازمان دیا لیکن میرے کریم آقا جبان مدینے دے تاجدار دے دین دے نال وفاداری نال کسے نے کی تے سونیا دین دے نال وفاداری کنے کرنی ہے جنے ابو بکر صدیق وانگو عمر فاروق وانگو مولا علی وانگو عثمان غنی وانگو زندگی گزار دی سبحان اللہ وہ دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ پھر وفادار ہوتے ہیں وہ دین کے چوکیدار جناب پر تیرا ہوتے ہیں دوستان گرامی اپنے دل دے اندر آشنائی پیدا کر اہمیت نے قدر پیدا کر سوچ پیدا کر اپنے دل دے اندر کہ اساں کی ساں اور کی بن گئے آسمان تیرے سامان جیسا زمین جو کی ہوئی یقین کر کے جمع جیسا زمین جو کی ہوئی تھا تھا تے کریم آقا اور ایک صحابی میرے کو اخبار میں خبر موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق پاک کو بکواس کر کے پہنچے ہیں یا کوئی نبی پاک دی جان میں بکواس کر رہے کوئی اہل بیت میں بکواس کر رہے کوئی نبی پاک عزت میں بکواس کر رہے کیا یہ سب سے نہیں بکواس کر واسطے کیا اور کسی نے لگام پانے والا کوئی بھی نہیں لگام پانے والے صرف کوئی لگام پانے نہیں کہ تیرے ٹکڑوں میں پلے تیرے ٹکڑوں میں پلے غیر کے تھک کر کے ڈال چڑچڑیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دینا اس طرح سے لوگ ہوتے ہیں میرے صرف غیر کے ٹکڑے آتے ہیں صرف صدقہ میرے کریم آقا کا کھاتے ہیں اور اس صدقے دنال ہی جیتے ہیں وہ میرے کریم آقا کی عزت و دستگاہ کرتے ہیں آخری واقعہ سنت میں بول سبحان اللہ ہاں دوستان امام حضرت فرماتے ہیں امام حضرت فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میرے بڑا بادشاہ سی فراز بڑا بادشاہ سی عیسائی بادشاہ سی انہیں کا بندہ بنایا سی
بندہ بھی آخر ہے صدقہ نبی دا کھانے جڑے آخر نبی دا صدقہ نہیں وہ بیاب سمجھایا جائے اگر گل کھونا گا ہٹی اتنی ہٹھائے جاوے گی دوستان گرامی آخر صدقہ نبی دا کھانے اگر نبی پاک بھوکی آئے تیرے چیر کے رکھ چھڑے آئے کبھی ایسا میرا ہونا سی کہ اونا دے بادشاہ نے منگے جڑے کتے بیٹھے ہوندے سن وہ بھی نبی دی عزت نموز تے پہرا دیندے سن اج دے بادشاہ نے وزیر جڑے روزانہ لکھاں نال زنا کرن والے ہون نبی نبی اور اپنے گھر دے اندر بلا کے انہاں نال زنا کرن والے ہون کبھی زانی شرابی بندہ زانی بندہ کبھی نبی دی عزت دا نموز تے پہرا نہیں دے سکدا عزت تو سے اسے پہرا دینا ہے جڑا صرف یہ ہوئی کہندا ہے جڑا صرف ایک لفظ بولدا ہے تیرا
پڑھ انہاں دے نقشے قدم کے مطابق زندگی گزار ایمان بھی بچ جائے گا عزت سے بچ جائے گی اولاد بھی بچ جائے گی مال بھی بچ جائے گا ہر چیز محفوظ ہو جائے گی صدقہ محبوب دو جہان دے جوڑیاں دا صدقہ اس ماہر رمضان مبارک دے مہینے دا اللہ پاک سانس دین دے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اچھے اچھے دی پہچان نصیب فرمائے یا رسول اللہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین